ہم روحانیت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں اور وہ غلط نہیں ہیں. ہوا یہ ہے کہ روحانیت کو ایک علیحدہ سے انسٹیٹیوشن کا درجہ ہم نے دے دیا، جبکہ یہ کوئی ایسی علیحدہ چیز نہیں تھی. یہ تو ایک ٹریننگ ہے، بالکل اس طرح سے کہ یہ ڈائس فرش سے خاصا اونچا ہے، اس پر چڑھنے کے لیے اسٹیپس بنائے جاتے ہیں، 1 یا 2 اسٹیپس، جس میں پاؤں رکھ کے اس بلندی سے آ جایا جائے. شریعت میں بہت سے کٹھن مقام آتے ہیں انسان کے لیے، کیونکہ جگہ جگہ ہمیں ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے. دین ہمارا، اس کی اساس ہی ایثار اور قربانی ہے، لیکن انسانی فطرت میں قربانی کرنا، ایثار سے کام لینا، وہ کوئی بہت زیادہ نہیں پایا جاتا. ہمارے اندر ایک ریزسٹنس آتی ہے. اس ریزسٹنس کو کیسے توڑا جائے، اس کے لیے روحانیت کا انسٹیٹیوشن قائم کچھ صاحب دل لوگوں نے کیا. یہ خانقاہی نظام ہے، اور خانقاہی نظام میں باقاعدہ ایک ان ریٹن سلیبس ہے. جس طرح یو کے کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے لیکن ان ریٹن ہے، اسی طرح وہاں کا جو نصاب ہے وہ ان ریٹن ہوتا تھا. جو آدمی روحانی علم حاصل کرنے کی غرض سے اس انسٹیٹیوشن میں آتا تھا تو سب سے پہلے اس سے ایسے کام کرائے جاتے تھے جس سے اس کی انا ختم ہو جائے. جیسے جوتے سیدھے کرنے کی ڈیوٹی اس کو دے دی جاتی تھی کہ جو بھی لوگ وہاں مہمان آتے ہیں ان کے جوتوں کو صاف کر کے سیدھے رخ پہ رکھا جائے کہ اندر سے آنے والے کو جوتا پہننے میں کوئی دقت نہ ہو. اس کے بعد جب وہ اس میں طاق ہو جاتا تھا اور بغیر کسی کراہت کے وہ یہ کام کرتا تھا تو پھر اس کے ذمے لوگوں کے سامنے سے جھوٹے برتن ریموو کر کے دھونے کی ڈیوٹی لگتی تھی. جب اس کا عادی ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں کے سامنے کھانا سرو کرنے کی ڈیوٹی لگتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا سلسلہ یقینی طور پہ جاری رہتا تھا. یہ ایسے کام تھے جس سے انسان کے اندر کی میں ختم ہوتی ہے. ایک گدھا گاڑی چلانے والا آیا ہے، اس کے بھی جوتے صاف کر کے رکھ رہا ہے، وہ اس کے جھوٹے برتن اس کے سامنے سے اٹھا کے دھو رہا ہے، پھر اس کے سامنے کھانا سرو کر رہا ہے اسے. تو یہ انا کو اس طرح سے کچلا جاتا تھا. اس کے بعد وہاں استاد بڑی گہری نظر رکھتا تھا کہ ان کے پاس آنے والا آدمی سیرت